آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ ایک تو خبر یہ بہت زیادہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور جو خبر ہے بھی ظاہر ہے کہ اس پہ بات بھی ہونی چاہیے، جیسے کہ انڈیا کے جو فارن ریزروز ہیں وہ $600 بلین سے کراس کر گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو بہت جلد جو ہے انڈیا بھی ایک ایسا مائل سٹون حاصل کر لے گا. بھی یہ بھی ایک بہت زبردست ریکارڈ ہے، لیکن آگے بھی جو ہے بہت آگے بڑھ رہا ہے. جبکہ پاکستان کی طرف سے جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو کشکول ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں جناب حامد باشانی صاحب، جو کہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. باشانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. سر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ خبر جیسا بڑی خبر ہے کہ انڈیا کے فارن ریزروز جو ہیں وہ $600 بلین کراس کر گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بہت جلد 1 ٹریلین تک ہم نے پہنچنا ہے. جبکہ ہماری طرف آرمی چیف کی طرف سے بھی کل کے روز یہ بیان آیا کہ پاکستانی عوام کشکول اٹھا کر پھینک دیں گے، کشکول اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، اور جلد سے جلد ہم ہر قیمت پر اس سے جو ہے وہ پاکستان کو کا بحران سے نکلنے میں مدد کریں. اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے یعنی ان کے دور حکومت میں ملک دیوالیہ ہو جاتا تو ان کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہوتا، بلکہ ان کی قبر پر کتبہ تک جو ہے لگتا، اس کے اوپر لکھا جاتا کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک وہ ہو گیا. تو بیرسٹر صاحب، کیا واقعی ہم جو ہے وہ کشکول اٹھا کر باہر پھینک دیں گے؟ ایسا جلدی ہوگا؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا نے 600,000 کا جو مائل سٹون ہے وہ کراس کر دیا، تو یہ ظاہر ہے ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ڈیفینیٹلی ہے. لیکن یہ خبر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بہت ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ خبر وہ ہوتی ہے جس میں کوئی نئی بات ہو. اب یہ انڈیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے فارن ریزرو جو ہیں وہ 598,000 کو کراس کر گئے ہیں یا 599,000 ہو گئے ہیں، تو اس کو خبر بنانا کہ 600 ہو گئے یا کراس کر گئے، یہ چلیں ایک لوگوں کی خوشی کے لیے یا ایک جشن کے لیے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ اس کو کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ، جو پہلے سے جو ہے جو دنیا میں جو اکانومی کے حوالے سے جو دیکھتے ہیں اس کو، یہ ایک ایکسپیکٹڈ بات ہے، ایک نارمل بات ہے. اور اب اس طرح کی جو جس ٹریک پہ انڈیا چل رہا ہے، with the passage of time you will see the news, more news, good news. چونکہ انہوں نے اب ایک ترقی کا راستہ اختیار کر دیا ہے، بہت سارے بیریئرز جو ہیں انہوں نے توڑ دیے ہیں، سیلنگ توڑ دی ہے. سو یو آر آن دا روڈ ٹو سکسیس. تو روڈ ٹو سکسیس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آتے ہیں، پڑاؤ آتے ہیں، مختلف اچھی خبریں آتی ہیں. تو اس کا تو ایک یہ پہلو ہو گیا. اب اسی خبر کو سامنے رکھ کے تو پاکستان پہ ماتم کرنا بار بار کہ جی انڈیا میں یہ ہو گیا تو پاکستان میں نہیں ہوا، یہ اپنے آپ کو ایک مازوکسٹ کہتے ہیں اس کو، جو نفسیات کی زبان میں، جس میں لوگوں کو اپنے اوپر تشدد کرنے سے مزہ آتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یا انٹلیکچوئل ہے یا انٹیلیجنسی ہے، ان کو بھی اپنے اوپر ذہنی تشدد کر کے مزہ آتا ہے کہ اب یہ جو ہے اس کو آپ کو کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں. 600,000 بلین $600,000 جو ہیں، 600,000 کہہ رہا ہوں میں، $600 بلین. 600 بلین جو ڈالرز ہیں، ان کا آپ موازنہ کریں ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کی ٹریجری میں ٹوٹل جو ہے وہ $10 بلین میکسیمم ہوں تو جشن بننا شروع ہو جاتا ہے. اور گن گن کے تو وہ پیسے دکھائے جاتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے 2 بلین چین کی طرف سے مل گیا، 2 سعودی عربیہ کی طرف سے، 2 متحدہ عرب ایمریٹس کی طرف سے، 2 IMF کی طرف سے، تو ہمارے پاس تو $10 بلین ہے. ہم سے کوئی بات تو کر کے دیکھے. یہ جوک ہے، دس از اے جوک. اب جو ہے لوگوں کی سفرنگ پہ یا ان کی اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹائم پہ ہنسنا بھی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک ایسی جوک ہے جس پہ کوئی ہنس بھی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی جوک ہے جس پہ لوگوں کو افسوس ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی پیرائے میں، میننگ کے ایک ہی سینٹنس کے اندر، ایک ہی گفتگو کے اندر یہ دو چیزیں مینشن نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا میں نے بارہا ذکر کیا کہ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن جو ہے اب ایپل اور اورنج کا کمپیریزن نہیں ہے.
دے ڈونٹ بلانگ ٹو دا سیم لیگ جس میں کہ کوئی تھوڑا بہت ڈفرینس ہوتا ہے تو آپ کمپیئر کر دیتے ہیں. آپ انڈیا کو جو ہے وہ اس وقت اس طرح کمپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو سفرنگ ہے اور جو فیلئر ہے اس کو ابھی تک بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل آپ کو خبر ملے گی کہ انڈیا کی ایک ریاست کی جو اکانومی ہے وہ آپ سے 10 گنا بڑی ہے. کل آپ کو خبر ملے گی کہ انڈیا کا فلاں ریاست جو ہے وہاں ریاستیں ہیں، فار ایگزامپل اتر پردیش ہے یا جو آپ نام لے لیں، اس کا جناب اکانومی کا سائز اس میں جو ہے وہ پاکستان سے بڑا ہو گیا. تو پھر آپ کس سے کمپیئر کریں گے؟ اس وقت جو آپ کی ٹوٹل اکانومی کا سائز کیا ہے پاکستان کا پاپولیشن کے فیکٹر کو چھوڑ کے، تو اگر آپ باقی دیکھیں تو وہاں کی اسٹیٹیں جو ہیں ان کے اندر اس وقت جو ترقی ہو رہی ہے، جو ڈیولپمنٹ کے مختلف پلانز جن پہ عمل ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ پاکستان سے زیادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور اس کو کلوز ہونا چاہیے، چونکہ اگر اس چیپٹر کو ہم کلوز نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا وہی ایٹیچیوڈ ہے اس وقت انڈیا کے بارے میں جو اس وقت تھا جب انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کیا جا سکتا تھا. فار ایگزامپل ارلی 90s اور لیٹ 80s میں پاکستان اور انڈیا کی اکانومی کی جو سچویشن تھی، اس میں اگر کوئی اکانومسٹ یا انٹلیکچوئل بیٹھ کے یہ کمپیئر کرتا کہ جی انڈیا میں یہ ہے اور پاکستان میں یہ ہے، اس وقت جو پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے ڈسپیرٹی اتنی بڑی نہیں تھی، تو چلیں کو بات بنتی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے جی یہ ایک فیکٹر ہے. حالانکہ یہ بھی ڈسپیرٹی جو ہے یہ ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ہے، چونکہ اس میں پر کیپیٹا انکم کا تعلق جو ہے وہ الٹیمیٹلی جا کے آپ کی پاپولیشن سے بنتا ہے نا. پر کیپیٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں پوری پاپولیشن پہ، تو انڈیا کی پاپولیشن کو دیکھ لیں اور پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھ لیں، یا ظاہر ہے 22 کروڑ اور 1,30,000 کروڑ کا تو مقابلہ نہیں نا. تو وہ اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بھی کمپیریزن 80s میں بھی نہیں بنتا تھا. اس لیے کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم 80s میں انڈیا کے برابر تھے، حالانکہ میں ان کو اس کی رائے دیتا ہوں، ان کو میں تھوڑا سا اس کا، تو وہ اس فیکٹر کو اگنور کر کے کرتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا کے اندر جو انڈیا کی اس وقت ویلتھ تھی ورتھ تھی 80s میں، اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 20 کروڑ پہ اور پھر نکالیں جو ہے پر کیپیٹا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا جیسے آج ہو گیا. اب 90s کے بعد آج یہ ہے کہ 10 سال اور 20 سال 30 سالوں کے عرصے میں یہ جو گراف ہے انڈیکیٹرز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے وہ انڈیا کی جو انکم ہے وہ تقریباً کتنی ہے، $2,200 سے کراس کر گئی ہے پر کیپیٹا. تو وہ ان پاکستان میں کتنی ہے؟ کیا اس کے ہاف ہے؟ $1,200 ہے. پاکستان میں اس وقت کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو $1 پر ڈے پہ بھی گزارا کر رہے ہیں، بلکہ پینیز پہ، کیا کہتے ہیں وہ ڈالر کے جو سینٹس ہوتے ہیں، پینیز لونیز، اس پہ جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں. غربت کی سطح جو ہے ان 30-35 سالوں میں پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. اور اس کو آپ ریلیٹ کر کے دیکھیں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، جنہوں نے بہت بڑا مارکا یہ مار لیا کہ IMF سے جو ہے وہ 2 بلین یا $3 بلین کی جو ہے وہ لے کے، تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ چائنا سے 2 بلین اور فلاں سے لے کے، تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. میری پہلے دن سے یہ رائے ہے کہ یہ ڈیفالٹ سے لیگل اور ٹیکنیکل بچاؤ ہے، اس پہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں بنتی جو پرائم منسٹر نے دی. لیکن پرائم منسٹر وہ بعض اوقات اپنی فیلڈ میں مسٹر بین کو بھی کئی دفعہ پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. یہ مزاحیہ اور پنجابی میں مزاحیہ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ جو آپ ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں IMF کے پیروں کے نیچے آ کے، تو آپ بچے ہیں اس لیے کہ یہ ایک ٹیکنیکل اور لیگل ڈیفالٹ سے آپ بچے ہیں. جو پریکٹیکل پریگمیٹک دنیا میں ڈیفالٹ ہے وہ آپ بہت پہلے ہو چکے ہیں، میں نے اس کی کئی مثالیں دی تھی
کہ جب آپ اس طرح کے ناجائز طریقوں سے دولت جمع کر کے یا قرض لے کے تو اپنی جو ڈیو پیمنٹس ہوتی ہیں ان کو میٹ کرتے ہیں، اور آپ کی انفیکٹ اکانومی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی، آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جس کو آپ اشاریے کہتے ہیں، وہ جب ڈیفرنٹ سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے آپ کی سٹیٹ آف اکانومی کہ کیا ہے، سٹیٹس آف آپ کی اکانومی کیا ہے۔ تو اس حساب سے پاکستان آلریڈی ڈیفالٹ ہو چکا ہے عملی طور پہ۔ اب یہ مذاقیہ انداز میں جو ہے آپ نے 8-10 بلین ڈالر ادھر ادھر سے لے کے اور اپنے آپ کو گرو رکھ کے، اب یہ آپ مت کہیں کہ آپ کو ڈالر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کہنے کی بھی ہمت نہیں کرتے کہ کیا کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں جس میں کہ آپ نے اپنی خود مختاری پہ کمپرومائز کیا 100%، جس کی بگننگ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ ایک بغیر کسی کنڈیشن کے 100% جو ہے اس کو سب آرڈینیٹ بنا دیا گیا، گورنمنٹ کے اثر و رسوخ سے نکل کے انٹرنیشنل جو فائنینسنگ ہے اس کے چنگل میں چلا گیا۔ اب جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جو فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اکنامک قوتیں ہیں وہ طے کریں گے کہ آپ کے ملک کا غریب آدمی جو ہے وہ آٹا کس بھاؤ پہ خریدے گا۔ تو اتنا بڑا کمپرومائز اور سرنڈر کرنے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کے رویے اتنے معذرت خوانا ہیں، تو آپ نے یہ کارنامہ دیا ہوا ہے تو آپ جا کے بھانگڑا ڈالیں نا عوام کے سامنے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کیا۔ عوام کے سامنے آپ اتنے شرمندہ کیوں ہیں اور آپ آنکھیں کیوں چھپاتے ہیں غریبوں سے؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو بیچا، ان کو گرو رکھا، ان کی نسلوں تک کو جو ہے آپ نے گرو رکھ لیا آئی ایم ایف کے کسی پروگرام کے تحت، اور اس کے پیچھے آپ کی فیلڈ جو ہے وہ فارن پالیسی ہے، چونکہ اس میں آپ کا مسئلہ ڈیفالٹ ہونا یا نہیں ہونا نہیں ہے، نہ ہی آپ کا مسئلہ آئی ایم ایف کا قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کولڈ وار کے اس دور میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چائنا دونوں سے فائدہ اٹھائیں اور دونوں کو جو ہے وہ اپنا دوست ثابت کریں، جو کہ عملی دنیا میں پاسبل نہیں ہے، چونکہ ایسا آپ نے ماضی میں بھی کیا ہے، اس کے تلخ تجربات آپ نے دیکھ لیے، چونکہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آپ انڈیا کی نقل کر رہے ہیں۔ انڈیا نے نان الائن موومنٹ کے حوالے سے ایک جو ہے زبردست قسم کا فارن پالیسی جو ہے وہ ڈیولپ کی، اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ساری انڈیا کی اسٹرینتھ ہے۔ وہ بات آپ کو اچھی لگ گئی، ان کو آپ داد دیے بغیر، یعنی اس کو کوٹ کیے بغیر آپ وہی پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو بیک بون ہے وہ اس کے لیے بلڈ نہیں ہوئی ہے۔ آپ کا انفراسٹرکچر نہیں، آپ کے پاس انڈسٹری نہیں، آپ کے پاس اس طرح کی اکانومی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ، چونکہ یو آر اے ڈیپینڈنٹ کنٹری فار ایوری سنگل تھنگ۔ تو اس حساب سے یہ جوک ہے، وہ بڑی بڑی مذاقیں کرتے ہیں۔ مثلا وہ یہ مذاق کرتے ہیں کہ اپنے سب سے قریب ترین رشتہ دار اور انتہائی فیتھ فل قسم کے لیفٹیننٹ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو وہ ایک غیر جانبدار پرائم منسٹر ہوگا۔ وہ اس طرح کی جوک کرتے ہیں کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا تو ہم پاکستان کو 5 سال میں ترقی یافتہ دنیا بنا دیں گے۔ یہ جوکروں کا ملک ہے جس میں لیڈرشپ سب سے بڑی جوکر ہے، اور رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ عوام کو انٹرٹین کر کے تو ووٹ لینا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو جو ایشوز جو ہیں اس کو وہ ایڈریس کریں۔ ٹھیک، برسے صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کہتے بھی ہمیشہ، آج بھی آپ نے کئی بار بھی کہا کہ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن پھر ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ پھر ہم کمپیریزن کس سے کریں، ہم بنگلہ دیش سے کریں، ہم سری لنکا سے کریں، ہم اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہم چائنا سے کریں، کسی نہ کسی سے تو ہمیں کمپیریزن کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیں جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ بھئی دوسرے کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہے، تو یہ بات تو ہوتی ہے، یہ بات کیے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ دوسرے سر ایک اور خبر جو ہے وہ جس طرح ہم معیشت کی کیونکہ بات کر رہے ہیں نا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے فارن ریزروز اتنے ہو گئے، ہمارا یہاں پر ہے کہ ابھی تک کشکول پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن زیادہ دھستے چلے جا رہے ہیں۔ تو خبر یہ آئی بیچ میں کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کا جو بلاول بھٹو ہمارے وزیر خارجہ ہے ان سے رابطہ ہوا، اور اس پہ اکانومی پر بھی بلکہ اکانومی پر ہی گفتگو ہوئی ہے، ٹیلی فونک کنورسیشن ہے یہ،
اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو اینٹونی بلنکن ہے انہوں نے بلاول بھٹو سے جتنی بھی تعمیری شراکت داری ہے اس کو قائم رکھنے کا ایک تو یہ کہا گیا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی بات کی کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت برے طریقے سے دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے افغانستان پر جو ہے وہ تبادلہ خیال جو ہے وہ کرنے کی بات ہوئی. اور پھر اس کے علاوہ معیشت کی بحالی اور افغانستان کی صورت ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ سر وہ افغانستان میں جو ابھی جو ایک وار آف ورڈز ہوا دونوں کی طرف سے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے معیشت پہ بات کرنا اور پاکستان کی بہتری کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنا, یہ ہمیں پھر نکال سکتا ہے اگر ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں تو کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات یا ان سے مدد کی پکار, یہ ہمیں پھر اس چیز سے نکال سکتا ہے؟ نہیں, بات کرنا ایک بات ہے اور یہ دیکھنا کہ بات کیا ہوئی ہے یہ دوسری بات ہے. یہ آپ کے ساتھ جو اکنامک پارٹنرشپ کی, اکنامک جو کوآپریشن کی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ جب امریکہ نے آپ کے ساتھ مکمل طور پہ قطعی تعلق کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد بھی اس پہ مسلسل وہ یہی بیان دے رہے ہیں جو کہ جو ہے وہ ایک لگا بندہ بیان ہے جی کہ پاکستان جو ہے اس نے وار آن ٹیرر پہ بڑا برداشت کیا ہے, نقصان اٹھایا ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک تعلق رہا ہے اور ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ کوئی بھی سپر پاور آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ان کے لگے بندے لکھے لکھائے بیانات ہوتے ہیں دن میں جو ہے وہ 20 دفعہ ان کو دینے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں, لیکن کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان کسی طرح کی کوئی اکنامک کوآپریشن کے لیے یا کسی طرح کی کوئی نئی اس میں آپ کو رعایت دینے کے حوالے سے کوئی باقاعدہ ایجنڈے پہ کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نہیں ہے. افغانستان میں جو آپ لوگوں نے وہ آرٹیفیشلی ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہمارا افغانستان پہ بہت بڑا اثر و رسوخ ہے اور اس لیے ہماری بہت بڑی اہمیت ہے اور ہم افغانستان کو میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل جو ہے ایجنڈے کو اور ڈیزائرز کو, جو کہ سن کے تو بالآخر تنگ آ کے تو افغانیوں نے آپ کو دو ٹوک جواب دیا اور انہوں نے عملی طور پہ آپ کو ثابت کر کے دکھایا. ایک تو آپ کی بارڈرز پہ گولیاں چلا کے, آپ کے بارڈر زبردستی کھول کے, آپ کے ایجنڈے کو ڈس ریگارڈ کر کے, تو انہوں نے عملی طور پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے انفلوئنس میں نہیں ہیں. پہلے بھی افغانستان کی آپ سے پرابلم کیا ہے, افغانستان کے اندر ایک نیریٹو ہے جو بہت پاپولر ہے اور وہ نیریٹو یہ ہے جی کہ پاکستان نے امریکہ سے ڈالر لے کے ہمیں بحیثیت قوم بیچا ہے, بحیثیت ملک اور ریاست ہمارا سودا کر کے ڈالر لیے. دیٹ از دا نیریٹو which is one of the top popular narratives in Afghanistan, people's narrative. اور اس سے آپ کا وہاں پہ حکمران خواہ غنی ہو یا حکمران کوئی طالبان بیٹھا ہو وہ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا. اب جو ہے افغانی آپ سے بار بار کیوں لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ کو کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں, یا بار بار آپ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پھر شک ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنا ان کے ساتھ وہ ان تعلق بنے گا وہ کسی وقت بھی آپ ان کو بیچ کھائیں گے. یہ ایک خوف ہے جو افغانستان کی لیڈرشپ کے اندر پایا جاتا ہے. اگر مولانا ضعیف جیسے آدمی کو کالر سے پکڑ کے, بالوں سے پکڑ کے تو اٹھا کے امریکیوں کی گود میں پھینکا جا سکتا ہے, اس کی کتاب پڑھ کے دیکھیں آپ, تو افغانی آپ پہ اعتبار کیسے کر سکتے؟ تو پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے انٹرنیشنل کاریڈورز میں, از اے ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ. کوئی نیشن آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی, انڈیا ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, یہی آپ کے ارد گرد ہیں. چائنا کے بارے میں بھی آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ چائنا ہم پہ کو بہت بڑا ٹرسٹ کر رہا ہے. چائنا ڈیل کر رہا ہے پاکستان کو ایز اے کلائنٹ اسٹیٹ, اور چائنا جو ہے اس کے لیے پاکستان ایک طرح کا لانچنگ پیڈ ہے, جس طرح کے دیگر ممالک ہیں اس کا روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کے اندر, اور اس نے وہاں پہ ایک متنازع علاقہ جو ہے گلگت بلتستان اس کو استعمال کیا ہے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دا پیپل اور لیجیٹیمیٹ
جو آتھورائزیشن آف دا پیپل ہوتی ہے کسی بھی ٹیریٹوری میں ریسورسز یوز کرنے کے لیے، تو وہ اس کا ایک ریلیشن شپ ہے جو 100% جس کا جھکاؤ جو ہے وہ چین کی طرف جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ڈیلنگ کسی بھی ملک کام کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ نیچرل نہیں ہے. جب تک آپ اس معاملے کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتے، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم نہیں کرتے، اعتماد کے رشتے قائم نہیں کرتے، اس وقت تک آپ 20 دفعہ اعلان کرتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو کتنا عرصے تک بچائیں گے بھائی؟ یہ ابھی اگلے 6 مہینے میں آپ نے $12 بلین پے کرنے ہیں، تو کیا آپ بتا سکیں گے ہمیں کہ وہ $12 بلین کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے ملک میں اس قدر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ خانہ جنگی کی تصویر پیش ہو رہی ہے. آپ وہاں کی ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کو آلریڈی آپ نے کھڈے لائن لگا دیا ہے. آپ لوگوں کو وداؤٹ ڈیو پروسیس ان لافلی اریسٹ کر کے جیلیں بھرتے جا رہے ہیں. وہاں پہ کسی اخلاقیات، کسی قانون، کسی ضابطے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے. تو آپ کون سے جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کی معیشت جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہوگی؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ملک جو ہے وہ خواہشات پہ تو نہیں چلتے نا، ملک چلتے ہیں ٹھوس پلاننگ پہ اور اعداد و شمار انڈیکیٹرز. ان کے ذریعے شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے. کہاں سے لائیں گے آپ $12 بلین؟ اگلے 6 مہینے میں مجھے ایک اور پرائم منسٹر نظر آ رہا ہے جو ایک نئے جوکر کا روپ دھار کے تو $12 بلین مانگتا پھر رہا ہوگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. سمپلی دیٹ از دا فیوچر، دیٹ از دا فیوچر، دیٹس اٹ. ٹھیک. مسٹر حامد باشانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. تھینکس الاٹ دونوں ٹاپکس پہ آپ نے، کیونکہ یہ جو بلاول بھٹو کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی اس میں بھی ہم یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم جب کوئی ایسی بات چیت ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ امریکہ کی طرف سے ہو گیا، لیکن وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہماری چل رہی ہے ان کے ساتھ، اور وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. تو سر تھینکس الاٹ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوبارہ بھی آپ سے بات ہو. تھینک یو جی.